السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابدی میڈیا۔ ناظرین، شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طلاق کی خبریں گردش کر رہی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی یہ بے بنیاد ہے، اس پہ آخر میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس طرف آئیں گے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ شوبز سے وابستہ یا کرکٹرز یا دیگر وہ جوڑیاں جو دونوں عملی میدان میں اتری ہوئی، ان کے درمیان طلاق کیوں واقع ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین اسلام یہ فطری دین ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ انتہائی جامع جملہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے جتنے احکامات ہیں، اسلام نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے، وہ بالکل ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ ہماری سمجھ میں نہ آئے یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے سمجھ نہ سکے، تو یہ ہماری ناسمجھی ہوگی، ہماری عقل کی کمی ہوگی، ہماری سمجھ کی کمزوری ہوگی، لیکن شریعت کی نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ شریعت نے، ہمارے دین مبین نے عورت کے حقوق اور مرد کے حقوق، یعنی میاں بیوی کے الگ الگ حقوق رکھے ہیں، اور آپ بس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اس بارے میں موجود ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ شوہر کے حقوق، نان و نفقہ بیوی کا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچوں کے لیے نان و نفقہ کے بندوبست کرے، ان کے لیے گھر بار کی بندوبست کرے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ امور خانہ داری یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کی عزت گویا کہ شوہر کی عزت ہے، وہ جب گھر سے باہر جائے تو اس کی عزت کرے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایک تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف میاں بیوی میں نہیں، سب میں رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد، قرآن کی آیت ہے، مرد یہ عورتوں پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگہبانی کا، سرپرستی کا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ مرد پر عائد کی کہ تم نگہبان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو بندے جو ایک ہی لیول کے ہوں، دونوں کی ایک ہی طاقت ہو، وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ کہیں بھی ہو، آپ کسی آفس میں ہو، کسی کمپنی میں ہو، جاب کر رہے ہو، کہیں کام کر رہے ہو، کسی کے ساتھ ہو، چھوٹی دکان ہے، آپ وہاں دیکھ لیں ایک باس ہوگا۔ اگر سب برابر ہو جائے تو پھر معاملہ نہیں چلتا۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں چل سکتے، اس لیے یہ مقولہ ہے کہ دو متکبر شخص وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک نے کمپرومائز ضرور کرنا ہوگا، اس نے کوئی رائے بنائی، اس پہ وہ کھڑا ہوا ہے، تو دوسرے کے لیے پھر وہ یہ ہے کہ وہ نیچا دکھایا کچھ، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ صبر آپ کریں۔ آپ ابھی جو ہے چھوٹے ہیں، نوکر ہیں، کہیں کام کر رہے، جاب کر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ صبر کر رہے، محنت کر رہے، اس کا پھل آپ ملے گا، آپ اس سیٹ پر ہوں گے، آپ آفیسر ہوں گے، آپ باس ہوں گے۔ اور یہاں بھی اسی طرح ہے میاں بیوی کے درمیان کہ بیوی کو اللہ نے نیچے درجہ دیا۔ یہ کوئی وہ بات نہیں، بیوی کے الگ اللہ نے اس میں صفات رکھے، حسن رکھا، نزاکت رکھی، یہ اس کی صفات ہیں۔ ایک شخص نے مجھے کہا، جب میں نے اس کو یہ بات بتلائی، حالانکہ وہ مذہبی تھا، لیکن مذہبی گھرانے سے تھا اور پابند صوم و صلات تھا، لیکن اسے علم کی تھوڑی سی کمی تھی اس میں۔ جب میں نے اس کو یہ کہا کہ بیوی کا درجہ نچلا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ صرف ایک آیت نہیں، اس طرح حدیث ہے کہ یہ بھی ہے کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے، یہ باقاعدہ حدیث ہے، کسی اور کے اقوال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى، وہ کوئی لہو لب نہیں کہتے، نعوذ باللہ، اس کے بارے میں شک کرنا ہی یہ ایمان کے بارے میں خطرہ ہے۔ تو وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو مشہور ہو گیا کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے، بائیں پشت سے پیدا کی گئی، یہ ٹیڑھی پسلی ہے، اور مرد اس کے اوپر نگہبان، یہ کسی ایرے غیرے کے اقوال ہے۔ تو نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ نظام چلانے کے لیے۔ اگر سب کو امیر کر دیا
تو جو نوکروں کے کام ہے، صفائی ستھرائی کے کام ہے، دیگر چیزوں کے کام ہے، جتنے آپ دیکھ رہے ہو یہ فوڈ پانڈا والے بیچارے رات گئے 2 بجے 3 بجے بائک میں چل رہے آپ کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، تو یہ کوئی امیر ہے بیچارے؟ غربت کی وجہ سے اللہ نے ان کو غریب بنایا اور آپ لوگوں کی ضروریات کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہستی اللہ نے اسی طریقے سے بنایا کہ بیوی کا درجہ نچلا ہو، شوہر کا اوپر ہو۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے میاں بیوی کے حقوق پر۔ لیکن آج کے جو بات بتلانی تھی آج کی موضوع میں، آج کی ویڈیو میں، وہ خاص طور پر یہ تھی کہ شوبز سے وابستہ لوگ جو ہوتے ہیں، چونکہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، جب دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا محتاج نہیں سمجھتے۔ بھائی میں بھی تم بھی کما رہے ہو، میں بھی کما رہی ہوں، تو مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دونوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے لیے نرمی وہ نہیں دکھلاتے۔ تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ فطرت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اسلام نے دونوں کے فرائض، دونوں کی ذمہ داریاں متعین کی، وہ اس سے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری عورت کر رہا ہوتا ہے، عورت کی ذمہ داری مرد کر رہی ہوتی ہے، یا دونوں جو ہے ایک ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ گھر کا پورا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عورت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے اس کو جسم بنایا ہے، خد و خال بنایا ہوئے، اس کے مطابق وہ چلے تو گھر کا نظام بالکل سنور سکتا ہے۔ تو یہاں بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس کی غلطی ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی یہی آ رہی ہے۔ جب بھی میں کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ فلاں جوڑے کی شادی اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شادی کامیاب فرمائے، اور جب ایسی بری خبر آتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ خبر سن کر بھی بہت دکھ ہوا، اور ابھی تک کنفرم خبریں نہیں آئی ہے کہ کیا واقعی طلاق واقع ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں واقع ہو چکی تو دونوں سے میری گزارش ہے، شعیب ملک صاحب سے بھی اور ثانیہ مرزا سے بھی، کہ جو چیزیں ہیں وہ آپس میں 12 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 12 سال ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ اس لیے جو کسی وجہ سے جو ہے غلط فہمیاں پھیل رہی ہے، کچھ وہ ہوئی ہے، تو دوسرا تھوڑا سا نرمی دکھلا کر یہ معاملہ رفع دفع کرے، اور اسلام نے عورت کے کیا حقوق رکھے ہیں، شوہر کے کیا حقوق رکھے ہیں، اس کا مطالعہ کیا جائے، پورے طریقے سے اسلام کو سمجھا جائے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بڑی پیار و محبت والی زندگی ہوگی۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔